اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے اسمبلی کی ممبر عائشہ بانو. انہوں نے اپنا ایک مارچ سٹارٹ کیا ہے جس میں انہوں نے مشلیں جلائی ہیں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم چھین کے لیں گے آزادی. کہ بھئی ہم پی ڈی ایم کو مسترد کرتے ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن مانگتے ہیں. عوام کا جو پیسہ ہے دے رہا ہے یا کھا رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, تو کبھی کسی نے اٹھ کے پوچھا ہے کہ یہ غلامانہ سوچ تھی کہ ابھی تک کرپشن ہوتی تھی, نواز شریف آتا تھا, زرداری آتا تھا, کے پی میں کسی کی بھی ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش کریں 2 منٹ میں کٹتی ہے. پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواز ظہیر عباسی. عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں چوروں کے ساتھ, اور یہ اپنے ساتھ کے پی کے سے کتنی ٹیم لے کر آئی ہوئی ہیں. اچھا, یہ جو آپ کی آج کی میٹنگ اور آج کا جو آپ کا ایونٹ تھا یہ کس حوالے سے, جو آپ نے مشلیں وغیرہ جلائی, یہ ایک اویئرنیس ہے, حوالے سے آپ اویئرنیس دے رہے ہیں؟ پبلک میس موبلائزیشن جس طرح ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم لوگ کیوں یہاں پر جمع ہو رہے ہیں, کس وجہ سے. دیکھیں, آپ میڈیا کے لوگ آئے ہیں, آپ ہمارا میسج آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ خان صاحب کا جو میسج ہے, بلکہ ہماری پی ٹی آئی کا, بلکہ میں تو اس کو پی ٹی آئی کا نہیں, میں تو اس کو پاکستان کے لوگوں کا, عوام کا جو ایک میسج ہے وہ آگے جا رہا ہے کہ بھئی ہم پی ڈی ایم کو مسترد کرتے ہیں, ہم فری اینڈ فیئر الیکشن مانگتے ہیں, ہم کسی قسم کی انٹرفیئرنس کو نہیں مانتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی آزادانہ, خود مختار اور ایک آزاد ہمارے ملک میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں. اور وہ ہماری ایک ہمیشہ سے لانگ مارچ کا ایک ہی یہی رہا ہے. اب باقی جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ ہر روز یہاں پر کیمپ پہ خواتین بھی آتی رہی ہیں ریگولر. فیض آباد پہ ہماری اوپر شیلنگ بھی ہوتی رہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں سے لوگ ہلے نہیں ہیں, ڈیلی کے حساب سے آتے رہے ہیں یہاں پر, اپنا پروٹیسٹ انڈورس کراتے رہے ہیں, اور پورے ملک میں پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے گا, یہ جو آج کی آپ کی موبلائزیشن تھی تو وہ آپ نے بتایا کہ ایک اویئرنیس کے حوالے سے تھی, ٹھیک ہے, تو جب چھوٹے تھے اس وقت ہم سنتے آ رہے تھے کہ ہم چھین کے لیں گے آزادی, ہے حق ہمارا آزادی. یہ نعرہ کشمیری لگایا کرتے تھے, وہ انڈیا سے آزادی چاہتے تھے. آپ کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک ہماری جو غلامانہ ایک سوچ ہے کہ یہ غلامانہ سوچ تھی کہ ابھی تک کرپشن ہوتی تھی, نواز شریف آتا تھا, زرداری آتا تھا, اور باری باری جو ہے نا وہ لوگ بدل کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کبھی کسی پاکستانی نے سوچا ہے کہ ہم سوال کریں کہ ہمارے بچوں کے پیسے جو ہمارے بچوں کا ہے, یہ دیکھیں یہ پبلک کا پیسہ ہے جو کھایا جا رہا ہے. کیا کبھی کسی پاکستانی نے 10 سال پہلے کبھی اٹھ کے کبھی پوچھا ہے کہ کیا ہے؟ کبھی کسی پاکستانی کو 10-15 سال پہلے آسٹریریٹی ڈرائیو کا پتا تھا؟ کیا کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کا پتا تھا؟ کیا کسی کو پتا تھا کہ بھئی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اٹھیں اور ہم کھڑے ہو کے پوچھیں کہ بھئی ہمارے بچوں کے پیسے اور ہماری جو ہمارا پبلک منی اس عوام کا جو پیسہ ہے, یہ اگر کوئی لے رہا ہے یا کھا رہا ہے, کرپشن کر رہا ہے, تو کبھی کسی نے اٹھ کے پوچھا ہے؟ تو یہ جو ایک دیکھیں اویئرنیس جو ہے, یہ اویئرنیس یہ ہماری ایک غلامانہ سوچ کی وجہ سے تھی. ہماری ایک سوچ تھی اور غلامانہ سوچ تھی کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے تھے. تو یہ آزادی صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ کی آزادی ہے. دوسرا, ہمارا جو جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں, ہم سب کے ساتھ ایک اچھا دوستانہ اور ایک اچھا ریلیشن شپ اور ایک اچھا میوچل ریسپیکٹ کا ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں, نہ کہ یہ کہ کوئی کسی کو بلی کر کے ان کو ڈکٹیٹ کرا کے کسی دوسرے ملک کے ساتھ. تو ہم لوگ جو ایک آزادی اور حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, اس کے ملٹیپل اینگلز ہیں, ڈفرنٹ ڈائنامکس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ صرف ایک یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, ہماری اپروچ کی بات ہے. اچھا میڈم, چونکہ آپ ذمہ دار ہیں, پھر کے پی کے اسمبلی کی آپ ممبر بھی ہیں, کیا میں یہ اس بات کی یقین دہانی کر لوں اور لوگوں کو بھی کروا دوں, جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو میں آرام سے تھانے کے اندر ایسے ہی ایف آئی آر کٹوا سکوں گا جیسے ایک وی آئی پی کی کٹتی ہے؟ ابھی آپ کے پی آئیں, کے پی میں کسی کی بھی ایف آئی آر کاٹنے کی کوشش کریں 2 منٹ میں کٹتی ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ بالکل دعویٰ ہے, زبردست. اس لیے کہ وہاں پر دیکھیں, میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو ڈپارٹمنٹ سے, آپ کو پولیس تھانے سے ٹیلی فون آتا ہے, آپ کو ڈپارٹمنٹ سے ٹیلی فون, دیر آر ریلیونٹ پیپل, فوکل پرسن ہے جو آپ کو کال کرتے ہیں, جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ایف آئی آر کاٹتے وقت آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, آپ سے پیسے نہیں مانگے گئے, آپ کو کوئی مطلب کوئی کسی قسم کی ہراسمنٹ یا کسی کو تنگ تو نہیں کیا گیا. کیا آپ کی کے پی کے اندر جو بجلی کا محکمہ ہے وہاں پہ کوئی میٹر لگوانے جاتا ہے تو آرام سے لگ جاتا ہے؟ بجلی تو دیکھیں فیڈرل سبجیکٹ ہے, فیڈرل سبجیکٹ تو جتنے بھی ہیں آج کل تو انہوں نے ہمیں رلا کے رکھا. کورٹ کا معاملہ جو دیکھیں, کورٹ آپ کے انڈیپینڈنٹ ہے, جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ ہے, اب ان کو ڈکٹیشن تو نہیں دے سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں جو کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھیں, کورٹ آپ کی انڈیپینڈنٹ ہے, وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ آپ حکومت کے پریشر میں آ کے یا فورس کرا کے کچھ کرا تو نہیں سکتے ہیں نا, لیکن جو ان کی اپنا ایک پروسیڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے طریقے سے جو پروسیڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ نارمل طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے کے پی کے کا جو آپ کا نظام ہے اسپیشلی تھانوں کا, اس سے آپ مطمئن ہیں, آپ کا ضمیر مطمئن؟ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, بینگ فیمیل, میں خود
ऑन एंड ऑफ पुलिस स्टेशन का विजिट करती रहती हूँ भी हूँ मेरे डिफरेंट थानों में कचहरी में आपको पता है एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारा पता है SHO के साथ बात इधर आप यकीन करें कि हमारी KP की पुलिस मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू देम उनको मैं सलाम करती हूँ जितनी KP की पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली है बहुत ही पब्लिक का लिहाज करती है बाकी किसी मुल्क में आपको कोई पुलिस इतनी पब्लिक फ्रेंडली मिलेगी जितनी KP की पुलिस आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप मैं आवाम को फॉलोअर्स को अपने वोटर्स को जी मैं बल्कि पब्लिक को कहूँगी कि देखिए ये हमारे बच्चों की आज़ादी की जंग है आप निकलें आप आए अपने बच्चों का ये जो आपके ऊपर PDM को मुसलत किया गया है आप निकल के आए और आप इनको रिजेक्ट करें और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड के साथ आप बाहर निकलें और इस जो तहरीक है उसमें अपना हिस्सा डालें। ज़बरदस्त ये थी आयशा बानो जो कि KP के असेंबली की मेंबर हैं अपने दबंग स्टाइल से PTI को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये कह रही थी कि जैसा निज़ाम हुकूमत है हमारे KP के अंदर अगर हमारी हुकूमत आ गई यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ करेगा। तो नाज़रीन ग्रामी ये थी आयशा बानो। कैसा रहा इनका इंटरव्यू और कैसे थे इनके जज्बात मुझे रहेगा कमेंट में इंतज़ार। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।